بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میرے پاس حافظ حمزہ ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین مانیں کہ حمزہ کا جب مجھے پتہ چلا نا بورڈ میں پہلی پوزیشن ہے، تو میں کافی دیر میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ان کے اوپر ہے کہ یہ جناب بورڈ میں ڈیرہ بورڈ میں پوزیشن لینا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی فرسٹ پوزیشن. تو حمزہ سے میں یہ پوچھوں گا کہ کیسے یہ آپ کو یقین تھا کہ پہلی پوزیشن آپ کی آئے گی، یا یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں؟ تو یعنی ہر آدمی کو آپ نے حیران کر دیا، تو کیسے ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے، میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی محنت، ہمت اور کاوشیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جو عزیز و اقارب ہیں، میرے دوست اقربا، ان کی بہت زیادہ فراہم کردہ ہمت نے مجھے یہ قوت دی، یہ طاقت دی، یہ جذبہ دیا کہ میں نے بالخصوص اہل مدارس کے طلباء اور نوجوانان پاکستان کو ایک پلیٹ فارم، ایک راستہ فراہم کرنا ہے کہ جس کے اوپر وہ چل کر اپنی ہمتوں کو، طاقتوں کو، قوتوں کو بروئے کار لا سکیں. اور اس کے اندر میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں اپنے نہایت ہی رفیق و رحیم اپنے والد مکرم کا، کہ جنہوں نے دن رات ہر طرح کی محنت، ہمت اور طاقت مجھے فراہم کی، اور خود دن رات کوششوں میں لگے رہے کہ جو معاملات میں خود سنبھال نہیں پاتا تھا، تو میرے بابا، میرے والد گرامی، وہ خود جا کر ان معاملات کو دیکھا کرتے تھے. کہ جس طرح میرے فیسوں کے معاملات ہو گئے، یا میری رول نمبر سلپس کے حوالے سے، یا دیگر جو بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں طلباء کے حوالے سے، تو وہ سارے میرے بابا نے دیکھے. اس لیے میں ان کا بہت زیادہ ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی ساری ایک سہولت فراہم کی کہ جس کے باعث اللہ عز و جل نے مجھے اس مقام پر فائز کیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے استاذ مکرم کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو قومیں اپنے استاد کو اور اپنے استاد کی کاوشوں کو بھلا دیتی ہیں، وہ پھر آگے کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے میں استاد جو کہ ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں، جن کا ادب، جن کا احترام طالب علم کے اوپر لازم ہے. ہمارے استاذ مکرم فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم کے پاس تمام کی تمام علمی صلاحیتیں بھی ہوں اور فنی کاوشیں بھی ہوں اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس ادب کا جذبہ نہیں ہے، اور ادب کا وہ نورانی اور وہ سنہری نقطہ اس کے پاس اگر نہیں ہے، تو وہ پھر کبھی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامیابی کی خواب نہ دیکھے. اس لیے میں اپنے استاذ مکرم کا شکر گزار بھی ہوں، ان کا بہت 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 زیادہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان کو مزید اسی طرح کی قوتیں دے کہ وہ اسی طرح دیگر طلباء کو بھی آگے طاقتیں دیں کہ وہ اس طرح کے مزید اپنے انعامات اور اپنی زندگی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اوروں کو اپنا جو اپنا جذبہ ہے وہ اوروں کو بھی فراہم کر سکیں. ماشاء اللہ. اچھا، خوش قسمت والدین اگر دیکھنے ہونا تو ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو آدمی دیکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ خوشیاں دیں ڈاکٹر صاحب. یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا کرم کیا ہے، آپ کو اتنے اچھے مطلب اولاد دی، اتنا اچھا بیٹا دیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں تھا کہ حمزہ کی فرسٹ پوزیشن ہوگی اس میں بورڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی بالکل جی، الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا تابعدار محنتی بچہ ہے میرا. اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ ہے، دین کا عالم دین بھی بن رہا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ دن رات جس طریقے سے صبح سے لے کے رات تک اپنی پڑھائی میں اور محنت میں لگا رہتا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور استقامت دے. تو جب فرسٹ ایئر کے ان کے نمبر آئے تو اس وقت جب مجھے پتہ چلا کہ ہائیسٹ مارکس تھے ان کے ہیومینٹیز گروپ کے اندر بورڈ میں، تو ایٹ دیٹ ٹائم
مجھے امید لگ گئی کہ انشاءاللہ یہ ان فیوچر سیکنڈ ایئر میں بھی انشاءاللہ یہ ٹاپ کریں گے. اور الحمدللہ پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کا صدقہ یہ امید تھی. جب یہ کوئی حافظ قرآن ہے، جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ اب تراویحیں بھی پڑھانی ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ ہمت باندھیں، انشاءاللہ تراویحیں پڑھائیں اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید مددگار ہوگا. تو انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو اپنا دہرائی اور رات کو تراویحیں پڑھتے، دن کو روزہ رکھ کے پیپر دیتے رہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پھل عطا فرمایا محنت کا. تو الحمدللہ جی مجھے یقین تھا، اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی یقین بھی ہے، میری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے دین کے لیے اچھا کام لے. رازق تو میرا اللہ ہے اور رزق تو میرے اللہ نے انشاءاللہ عطا کرنا ہی کرنا ہے. تو دوسرا یہ بھی ہے، میں شروع سے جب میں نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے تو میں سوچا کرتا تھا کہ عموماً ہم بھی جب بڑے ہوئے تو ہمیں ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، انجینئر بنے گا. تو میرے ذہن میں یہ ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنانا اور عالم دین کی طرف لے کے جانا. اللہ رازق ہے، اگر ٹریننگ اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ سب سے بڑا ایسٹ جو ہے والدین کے لیے وہ نیک اولاد ہے. اور پیسہ دولت تو وہ تو ہر طرح کے شخصیات کے پاس ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سیاستدان اور بزنس مین، ہر بندے کے پاس پیسہ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہ کرم فرمائے. یہ امت جو ہے لیڈر کے طور پہ پیدا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری نبی کی اس امت کی خیر خواہی فرمائے. تو انشاءاللہ الحمدللہ تو میں نے اس حوالے سے دینی حوالے سے کوشش کی اپنے بچوں کی ٹریننگ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر عطا فرمایا اور آگے بھی دعا گوں انشاءاللہ. جزاک. اچھا، حمزہ نے ماشاءاللہ ادھر غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں BS انگلش میں داخلہ لیا ہے، اور فیوچر پلاننگ حافظ حمزہ کی یہی ہے کہ CSS کرنا. تو یہ کیسے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا BS انگلش کا، یا ابو نے مشورہ دیا؟ نہیں، الحمدللہ حضور اکرم علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنے کے حوالے سے میں مختلف حوالے سے یہ باتیں سوچا کرتا ہوں. میرا ایک ہی مقصد ہے زندگی کی، اس عالم فانی کے اندر رہنے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ فقط ایک ہی ہے، دین متین کی خدمت عظیم. مجھے آج بھی اپنا وہ پہلا دن یاد ہے، میں جب اکیڈمی میں نے جوائن کی سیکنڈ ایئر کے اندر، تو کچھ عرصہ میں جاتا رہا اکیڈمی. تو وہاں پہ جو ٹیچر مجھے ملے، انہوں نے پہلے دن مجھے ایک سوال کیا، کیونکہ میں عالم دین بن رہا ہوں الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کہیں تم بھی اسکالر تو نہیں بن جاؤ گے، یہ اسکالر تو نہیں بننا تم نے بھی. تو میں نے ان کا وہ لہجہ پہچان لیا، کیونکہ وہ طنز کے طور پر مجھے بات کر رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی کہ میں نے دین متین کی خدمت عظیم کرنی ہے ان اے ڈفرینٹ وے، ایک نئے طریقے کے اندر، ایک نئے انداز کے اندر، کہ جو آگے آنے والے اور جو میرے پیچھے موجود ہیں، جنہوں نے مجھے ہمتیں دی ہیں اور میری اپنی نظروں کو میرے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کہ اگر ہمارے مدرسے سے جامعہ رضاء العلوم کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم ڈیرہ غازی خان کے شامل حال جو دیگر شہر ہیں، یعنی پورے ضلع کو اگر وہ ٹاپ کر سکتا ہے، تو مدارس کے طلباء کے اندر اللہ عز و جل نے بطریق اولا یہ صلاحیتیں اور یہ کاوشیں رکھی ہیں کہ وہ ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہمتوں کو حضور نبی رحمت علیہ السلام کے دین کی خدمت کے لیے صرف کریں گے. تو میرا مقصد BS انگلش میں داخلہ ایڈمیشن لینے کا فقط یہی ہے کہ میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنی ہمتوں کو بروئے کار میں لا کر، استعمال میں لا کر CSS کی جانب بڑھوں گا، تاکہ میں باقاعدہ طور پر سسٹم کے اندر آ کر اپنے وطن عزیز کی خدمت کر سکوں. کیونکہ دین متین کی خدمت عظیم یہ دراصل ہی اہل پاکستان اور وطن پاکستان، وطن عزیز کی خدمت ہے. کیونکہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے قدموں کی برکات سے ہی یہ وطن اور اس کی مٹی ہمیں حاصل ہوئی ہے. اس لیے اس مٹی کی خدمت یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کے لیے اخلاص اور پورے جذبے کے ساتھ،
استقامت کے ساتھ اور عمل پیہم کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی۔ اقبال لکھتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب غماں تو ہے۔ اقبال بڑا ہی پیارا ہمیں درس دیتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت آپ ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر 8 ارب یا اس سے کم و بیش لوگ بستے ہیں تو اللہ عز و جل نے آپ کو سب سے الگ پیدا کیا ہے، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کانوں کو، آپ کے لبوں کو سب سے جدا پیدا کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان سے ایسا کام لیں، ان سے ایسا کام حاصل کریں جو 8 ارب لوگوں میں سے کوئی اور نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آپ کو سب سے الگ پیدا کیا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام اہل جوانان پاکستان کے ساتھ کہ کبھی خود کو کمتر نہ سمجھیں، کبھی خود کو کم تری کی دلدل میں نہ دھکیلیں، اور بالخصوص مدارس کے طلباء کہ اپنے اندر کی جو صلاحیتیں اللہ عز و جل نے آپ کو دی ہیں، جو دین کی خدمت کے لیے آپ کو چنا ہے اللہ عز و جل نے، تو ان صلاحیتوں کو باہر لائیں، اپنی کاوشوں کو چند کتابوں تک محدود نہ کریں بلکہ باہر لائیں، کیونکہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آپ آخری پیغام ہیں، اس لیے خود کو استعمال کریں۔ میرا CSS کی جانب بڑھنے کا مقصد اور سبب یہی ہے کہ میں وطن عزیز اور دین متین کی خدمت عظیم کرنے کا الحمدللہ یہ جذبہ رکھتا ہوں، اور اس کی خواہش ہے، اللہ عز و جل سے یہ یقین ہے اور یہ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ اللہ عز و جل مجھے یہ موقع بھی فراہم کرے گا کہ میں اپنے ملک عزیز اور دین متین کی خدمت عظیم کر پاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ میں جناب پروفیسر ندیم کسرانی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کے کالج میں، گریجویٹ کالج میں محترم حمزہ نے داخلہ لیا، حافظ حمزہ صاحب نے، اور وہاں پر ان کی پوزیشن آ گئی ڈیرہ بورڈ میں ماشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے پروفیسر ندیم کسرانی از ویری لکی کہ حافظ حمزہ نے وہاں پہ داخلہ لیا اور انہوں نے ٹاپ کیا اور ان کی پوزیشن آ گئی۔ تو اور کوئی میسیج دینا چاہیں نیو جنریشن کو، مطلب وہ یقین مانے آپ یو آر دا آئیڈیل، اور میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ کی پوزیشن آئی ہے تو ہر جگہ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، یونیورسٹی میں آپ کو پروٹوکول، پھر اکیڈمی میں پروٹوکول، کالج میں پروٹوکول۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ یعنی بندہ تصور کر سکتا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ وہ سارا کچھ حاصل کیا۔ تو کوئی میسیج کہ سارے اسی طرح مطلب آپ کی طرح بنے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو پروٹوکول کی بات کی ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی وہ حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم، کہ جو دنیا ہے یہ ملعون ہے، اور ملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، جو ملعون ہے۔ آگے اللہ سے استثناء حضور نے فرمایا، جو ملعونیت کے درجے سے چیزیں باہر ہیں، جن کے اوپر اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، وما والا، اور جو دیگر متعلقہ جات ہیں، یعنی جس کے اندر شرعی احکام آ جاتے ہیں اور دیگر جو اسلامی احکام ہیں وہ آ جاتے ہیں، وعالم او متعلم، جو عالم حق اور جو دین کی راہوں کے مسافر ہوں، وہ ملعونیت کے درجے سے باہر ہیں، باقی ہر چیز ملعون ہے۔ جب دنیا ہی ملعون ہے تو ہم نے دنیا کی پروٹوکول کو کیوں اس قدر اہمیت دی کہ ہم اس کو اپنے دل کے اندر ذکر اللہ کے بجائے اس کو جگہ دیں؟ نہیں، یہ جو دل بنا ہے، یہ قلب سمیم جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ یہ ذکر اللہ کے لیے بنا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اس کی ہی یاد کے اندر بندہ مگن رہے، تو پھر وہ آگے جا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پیغام کی بات کی، تو میں نے کہا بالخصوص میں مدارس کے طلباء اور بالعموم میں اہل جوانان پاکستان کو پیغام اقبال کی ایک نظم کی صورت میں دینا چاہوں گا۔ اقبال نے بڑی پیاری نظم لکھی، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، کہ مختلف
فلسفیانہ گفتگو کو اقبال نے ایک ایک شعر کے اندر بند کر دیا، اتنے گہرے نقطوں کو چند اشعار کے اندر اس طرح پرویا، اس طرح بند کیا کہ وہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اسے سچ میں شاعری مشرق کہنا پڑتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد مرد ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ آگے بڑا پیارا شعر، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اقبال پھر آگے جو اپنے ایک پیغام، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے سارے مخالفین آ گئے تو یہ وہ، اقبال اس کے بارے میں لکھتے ہیں، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا، محبت خیز تن بینی محبت خیش تن داری، محبت آستانے کیس رو کسرا سے بے پرواہ۔ اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کے قدموں کے اندر سے پھوٹنے والی ضیاؤں کے اوپر اقبال نے اختتام کیا، کیا لکھتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب حضور سے بندہ عشق کر لے، حضور کے ساتھ جڑ جائے، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ جو ہر چیز جو ان سے متعلقہ ہے اس کے ساتھ بندہ عشق و محبت کی داستانیں رقم کر لے، تو پھر بندہ اس عالم فانی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اقبال بڑا پیارا لکھتے ہیں شعر کہ وہ لذت آشنائی کے بارے میں، کہ یہ جب بندے کو لذت آشنائی یہ حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ عز و جل کی ذات عالیہ کے ساتھ، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور اپنی خودی سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ دو عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دو عالم سے اس کو بے پرواہی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے وہ در مل جاتا ہے کہ وہ جو دو عالم جن کے قدموں کے صدقے اس عالم دنیا کا اور اگلی آخرت کا بھی نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں صرف اور صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ساتھ محبت، عشق، وفا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بندہ زندگی بسر کرے گا، تو پھر دیکھیے گا کہ یہ کائنات بھی اس کے لیے مسخر کر دی جائے گی، آخرت کے اندر بھی تمام تر جو نعمتیں ہیں وہ اس کو فراہم کر دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں حافظ حمزہ ابراہیم صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان کی باتیں سنتا رہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، مزید خوشیاں دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی یعنی یو آر ویری لکی سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا بیٹا دیا، اور آپ بھی اچھے ہیں، آپ نے ایسی تربیت کی کہ یقین مانیں کہ اتنی کم ایج میں الحمدللہ اتنا نالج، اتنا مطلب اتنی گرپ ہے ان کے اپنے مطلب جو یہ باتیں کرتے ہیں اس عمر میں، مطلب بہت کم اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت میچور اور بڑا نالج ہے ان کے پاس۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینکس الاٹ، تھینک الاٹ سر، ون آف تھینکس، تھینک یو۔ پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.